الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امام العادلین، امیر المؤمنین، امام المتقین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک اس کے اول اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. مدینہ طیبہ کا مبارک علاقہ تھا اور رات کا وقت تھا. لوگ محو خواب تھے اور آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے کہ ایک ہستی اس دوران مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہی ہے. چکر لگاتے لگاتے ایک گھر کے پاس پہنچی کہ جہاں سے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پوچھا گیا کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی گئی کہ ہم مسکین لوگ ہیں اور گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. پوچھا گیا کہ سامنے ہنڈیا میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا گیا حضور ہنڈیا کے اندر پانی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور اس کو چولہے پہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہنڈیا میں جوش آتا رہے، بچوں کو یہ اطمینان رہے، یہ سکون رہے کہ کچھ پک رہا ہے اور بچے اسی اطمینان و سکون کے اندر سو جائیں گے. اللہ اکبر. جب یہ خبر سنی آپ دیدہ ہو گئے اور اپنے جو ہے وہ گھر پر تشریف لائے اور وہاں سے آ کر بوری کے اندر راشن کو بھرا، مختلف قسم کی چیزوں کو بھرا، نقد پیسے لیے اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ بوری میرے کندھوں پر رکھ دو. کندھوں پر بوری رکھی گئی اور ان مساکین کے گھر پہنچے اور خود بچوں کو کھانا بنا کر کے کھلایا بھی اور ان بچوں کو خوش بھی کیا، ان کو ہنسایا بھی. یہ کون تھے؟ یہ امام المتقین، امیر المؤمنین، غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات تھی. آپ کی خیر خواہی، آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی کا ایسا زبردست معاملہ تھا اور ایسا زبردست انداز تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک نشان منزل کا سا مقام رکھتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں، اپنے معاشرے کے اندر کہ لوگوں کے اندر سے خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دینا، کسی کے مسئلے کو حل کر دینا، کسی کی امداد کر دینا، اس کی پریشانی کو دور کر دینا، یہ بہت کم ہو گیا ہے اور لوگ خود غرضی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنی اپنی دیکھتے ہیں اپنا حال کیا ہے، اپنا معاملہ کیا ہے، اپنا کام ٹھیک جا رہا ہے، ہمارے بچے ٹھیک جا رہے ہیں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اوکے جا رہی ہے. لیکن جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے خیر خواہی کرنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ حضور علیہ السلام کا وہ مبارک فرمان ہے جس پر انشاءاللہ راشد بھائی ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے اور مزید مدنی پھول ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے اس موضوع سے متعلق بھی لیں گے. انشاءاللہ عز و جل تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو اور آپ کی آراء کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں اول تاخیر شامل رہیے اور نیت کرتے چلے جائیے کہ جو خیر خواہی کا آج درس دیا جائے گا، جن مبارک امور کی طرف آج ہماری رہنمائی کی جائے گی، ہم انشاءاللہ ان امور کو سر انجام دینے والے، ان اعمال کو بجا لانے والے بنیں گے اور اپنی ذات کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کے وصف کو پیدا کریں گے. آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ابو الطاف محمد اشفاق اتاری حافظہ اللہ تعالی تلاوت کلام پاک سنائیں گے. جزاک اللہ. خیر خواہی کے حوالے سے آپ نے موضوع آج لیا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے. تو قرآن پاک میں بھی خیر خواہی کا بیان ہے، جا بجا کئی لوگوں سے خیر خواہی کا حکم ہے اور ان کے ساتھ اچھائی کا حکم ہے. سبحان اللہ. تو کچھ وہ لوگ جن کا حکم دیا گیا ہے
ان کے متعلق آیت کریمہ سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ترجمہ، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور محتاجوں، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی، اور راہگیر، اور اپنی باندی غلام سے بھلائی کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا۔ تو ان آیات مبارکہ میں کئی لوگوں کے حوالے سے خیر خواہی کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں بیان بھی ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ روزے پہ۔ ماشاءاللہ شہزادہ حضور سے آئیے سنتے ہیں کہ آج وہ کون خوش نصیب ہے جس کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں جو حاضری مدینہ کا سلسلہ ہے، تو اس میں اس کو آج بذریعہ عمرہ حاضری مدینہ کے لیے اس کا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور یہاں موجود حاضرین کو بھی یہ میں بتاتا چلوں کہ جو معتکف اسلامی بھائی ہیں، ان میں سے بھی 10 نام پکارے جاتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں، ان کے نام، اور مزید وہ اسلامی بھائی جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، جن کا ابھی سے بھی ذہن ہے کہ ہم مکمل ماہ انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے، تو ان کا بھی ہم نے اسپیشل جو ہے وہ کوپن بنائے ہیں، اور ان کا بھی ایک نام ہم شامل کرتے ہیں، اور ایک ہمارے جو معلمین اور دیگر جو ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں مجلس کے، ان میں سے ایک نام نہیں، تو یوں 12 ناموں میں سے جو موجود ہوتے ہیں، ان میں ایک خوش نصیب کو روزانہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے اس کا نام جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے، اور ایک عشرہ جب مکمل ہوگا، جیسے 11ویں شب کو، 10ویں شب کو الحمدللہ جو قرآن نازل ہوئی، اس میں حج کا ٹکٹ دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب آنے والی 20 تاریخ ہوگی تو اس میں بھی حج کا ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں آج حاضری مدینہ کے لیے کس خوش نصیب کا نام شہزادہ حضور بیان فرماتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے۔ آج جس خوش نصیب کو حاضری مدینہ کا اذن ملا ہے قرآن دازی میں، جن کا نام آیا ہے، ان کا تعلق ہے حافظ آباد سے، اور وہ ہیں جاوید حسین بن بشیر احمد۔ سلام شوق کہنا ظاہروں میرا بھی رو رو کر تم
تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کا ٹکٹ ملا ہے، خوشخبری ملی ہے، اور روزانہ ہی ایک خوش نصیب کو یہ نوید اور بشارت مل رہی ہے، اور ہمارے پاس بھی آپ کے لیے ایک بڑی زبردست خوشخبری ہے انشاءاللہ۔ خوشخبری ابھی سے آپ کو سناتا چلوں۔ ایک تو خوش نصیب کو خوشخبری مل گئی، وہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا شہزادہ اتار حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس سلسلے میں جلوہ فرما ہوں گے، رونق افروز ہوں گے، ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم فرمائشیں بھی کر سکیں گے، ان سے کلام بھی سن لیں گے، اور آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ شہزادہ امیر سنت سے آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، اوپن فورم ہے آپ کے لیے، آپ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے، feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ہم بھی شہزادہ امیر سنت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجئے، انشاءاللہ وہ تشریف بھی لائیں گے، اور ابھی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ کلام پڑھوں گا۔ مدنی جان کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ برادری اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا بہت پیارا کلام ہے، استغاثہ بھی ہے، آئیے مل کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض۔ در پہ گدا کی عرض، جیسے وہ بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، جیسے وہ بادشاہ کے در پر گدا کی عرض، سن لو خدا اپنے گدا کی عرض۔ قربان ان کے نام کے بے، ان کے نام کے، قربان ان کے نام
مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی، مقبول ہو نہ خاص جناب خدا کی، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، غم کی گھٹائیں چھائی ہے مجھ تیرا بخت پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہے مجھ تیرا بخت پر، غم کی گھٹائیں چھائی ہے مجھ تیرا بخت پر، اے مہر سن لے ذرا بے دست و پا کی عرض، اے مہر سن لے ذرا بے دست و پا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اے بے قصوں کے حامی و یا برسوا تیرے، اے بے قصوں کے حامی و یا برسوا تیرے، اے بے قصوں کے حامی و یا برسوا تیرے، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، عطا ہو وہ عطا ہو
میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو آقا اپنے گدا کی عمل بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم خالی کبھی گئی حسن مصطفیٰ کی خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم یہ معروضات، یہ عرض اور یہ استغاثہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار پر حاضر ہو کر عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ذوق اور شوق اور سوچ کے ساتھ استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے، اللہ ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے خیر خواہی۔ جی راشد بھائی کہاں سے ابتدا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ آفاقی دین ہے، اور قیامت تک اب رب تبارک و تعالی کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ اب یہی دین رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا۔ اس دین اسلام کو اگر ڈیفائن کیا جائے دو جملوں میں، بلکہ ایک جملے میں، بلکہ ایک کلمے میں اگر اس کی وضاحت کی جائے کہ دین اسلام کیا ہے، تو دین اسلام کیا ہے؟ وہ حدیث پاک جو آپ نے انٹرو میں بیان کی کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کے جملہ احکامات آپ دیکھ لیں، دینی تعلیمات دیکھ لیں آپ، ہر معاملے میں آپ کو ہر طبقے کے ساتھ خیر خواہی ملے گی۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو آپ نے بیان کی، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بانی اسلام ہیں، آپ نے اسلام کو اور دین کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خیر خواہی کس کس کے لیے ہے؟ تو ارشاد فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، اور مسلمانوں کے حکمرانوں، ائمہ، مسلمانوں کے اماموں اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ اب یہ خیر خواہی ہوتی کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے نصیحت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نصیحت کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھوٹ سے اور تمام تر آلائشوں سے الگ کر کے خالص کر لینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ خالص خیر خواہی کرنا، ایسی خیر خواہی جس میں بد خواہی کا شائبہ ہی نہ ہو، یا پھر کسی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کسی کا بھلا چاہنا، یہ خیر خواہی ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام جن کی زندگی قرآن و سنت کی آئینہ دار ہے، اور قرآن مجید کی آیات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر امت کو عمل کیسے کرنا ہے،
تو اس کے لیے سب سے پہلا نمونہ اور آئیڈیل یہ صحابہ کرام کی سیرت اور زندگی ہے. میں ایک حدیث پاک اور ایک مختصر واقعہ ذکر کرتا ہوں. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. انہی صحابی کے نام پر امیر السنت نے اپنے پردواسے کا نام بھی جریر رکھا ہے. سبحان اللہ. جریر جنید. جی بخاری مسلم کی روایت ہے, مشکات شریف میں بھی اس کو ذکر کیا گیا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا, زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. سبحان اللہ. اب اس فرمان کے تحت محدثین نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا کہ آپ مسلمانوں سے کیسی خیر خواہی فرماتے تھے. امام نووی نے بھی اس کو ذکر فرمایا, ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرکات المفاتیح میں ذکر کیا, اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرات المناجی میں بھی ذکر کیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے جو مسلمان تھا اس سے ایک گھوڑا خریدا اور سودا تقریباً 300 درہم پر طے پایا. صحیح. اب سلمان بھائی چیز بھلے جتنے کی بھی ہو, بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے جتنے میں بھی اس کو سیل کرے. بائے اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا, ان کے مابین جو بھی قیمت طے پا جائے شریعت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. زیادہ گراں نہ کیا جائے, مسلمان پر تخفیف ہی کی جائے, لیکن جتنا بھی سودا طے پا جائے. ایک قلم ہے 1 لاکھ روپے کا کوئی بیچے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو آپ نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور جو اس کا ثمن طے پایا, اس کی قیمت طے پائی, وہ 300 درہم تھی. صحیح. ادائیگی سے پہلے آپ نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا گھوڑا تو بڑا شاندار ہے, بڑا اچھا ہے, اس کی تو قیمت زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا ایک انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم چیز لینے جاتے ہیں تو بھاؤ کم کرواتے, اور کروانا بھی چاہیے, اچھا بھی ہے, لیکن ان مہنگی چیز سستی میں مل رہی ہو تو چھوڑتا کون ہے, فٹافٹ لے لو بھائی, بلکہ 2 لے لیتے ہیں. ہاں ابھی لے لیتے ہیں. جیسے موبائل کی مثال آپ لے لیں, کوئی 50,000 روپے کا موبائل اگر بندے کو 15,000 روپے میں مل رہا ہو تو لوگ بھاگ کے جو ہے وہ لے لیں گے. اچھا وہ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ یہ چوری کا موبائل بھی ہے یا صحیح موبائل ہے. اچھا ایک نہیں 2 لے لیں گے, ایک چلو اپنے پاس رکھ لیں گے, دوسرا بیچ کے اوپر سے اور پیسے لے لیں گے. لیکن یہ صحابی رسول کا معاملہ, اللہ سستا مل رہا ہوگا پھر بھی جان بوجھ کے اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکالیں گے. یار یہ اس میں مسئلہ ہے, یہ اس میں مسئلہ ہے. قربانی کے دنوں میں بالخصوص ہی ہوتا ہے, اچھا بھلا جانور ہوتا ہے, اس میں سے بھی عیب نکال رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب تک خریدا نہ ہو, اور جب خرید لیتے تو وہی سب سے اچھا ہوتا ہے. جی یعنی مال غنیمت سمجھتے ہیں اس کو. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 درہم کا گھوڑا خرید لیا. ادائیگی سے پہلے, رقم کی ادائیگی سے پہلے کہا یہ تو گھوڑا اچھا ہے, اس کی تو قیمت زیادہ ہونی چاہیے, میں تمہیں 400 درہم دوں گا. اللہ اکبر. پھر کہا نہیں 500 درہم, حتیٰ کہ آپ نے کہا میں تمہیں 800 درہم دوں گا, اور 800 درہم دے کے وہ گھوڑا جس کی قیمت 300 درہم طے پائی تھی 800 درہم دے کر آپ نے خریدا. اللہ. اب جو خریدنے بیچنے والا تھا, بائع تھا, وہ حیران ہوا کہ یا سیدی یہ کیسا, آپ نے 300 درہم قیمت طے کر کے 800 دیے مجھے. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم, میں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے, وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کی تعلیمات, اور یہ ہے ان لوگوں کا مبارک انداز جنہوں نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض اثر سے حصہ پایا ہے. اور ہمیں بھی ایسا ہی ہونا ہے. ہم غور کریں ہمارا یہ معاملہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, دوسروں کو بھی ذہن دینا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنا معاملہ برے کی بجائے اچھا کر لینا چاہیے. جی ہمارے اشفاق بھائی. سلمان بھائی, خیر خواہی اس کا پہلے مفہوم اگر ناظرین سمجھ لیں تو اور بہتر ہوگا. خیر مانے بھلا اور خواہی مانے چاہنا. خیر خواہی مانے بھلائی چاہنا. آج کل ہم اسمارٹ فونز یوز کرتے ہیں, ہم کسی پکچر کو ایک ٹاپ ویو سے دیکھتے ہیں, اس کو پھر زوم ان کرتے ہیں اور زیادہ کلیئر ہوتی ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام کو زوم آؤٹ کر کے, اس کے احکام کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں اور ایک ٹاپ ویو سے اگر کوئی نام رکھنا چاہیں تو آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں خیر خواہی. اور اگر زوم ان کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ نماز نظر آئے گی, کہیں پہ روزہ نظر آئے گا, یہ بھی خیر خواہی ہے. زکوٰۃ بھی خیر خواہی ہے, صدقہ بھی خیر خواہی ہے, والدین سے حسن سلوک بھی خیر خواہی ہے, پڑوسیوں سے, یتیموں سے, مسکینوں سے, مسافروں سے, غریبوں سے خیر خواہی, ان کے ساتھ بھلا کرنا یہ خیر خواہی ہے. اسی طرح دھوکہ نہ دینا, جھوٹ نہ بولنا, غیبت نہ کرنا, چغلی نہ کرنا, بہتان نہ
لگانا، یہ ساری چیزیں خیر خواہی کے ضمن میں آ جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں خیر خواہی ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جامعیت پہ قربان کہ ایک لفظ بیان کیا، ایک جملے میں 2 الفاظ ہیں اور پورا اسلام اور دین بیان کر دیا. دین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. اب تجارت کی کچھ بات چلی، بالخصوص اس شعبے میں خیر خواہی جو ہے وہ اب کہا جائے کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے یا بہت مفقود ہوتی جا رہی ہے. غلط نہیں ہوگا، پہلے کے بزرگوں کا کیا حال ہوتا تھا، اس قدر ان کے ذہنوں میں، جیسے راشد بھائی نے جو روایت سنائی کہ 300 کی چیز کو 800 میں لیا، حالانکہ وہ خرید چکے تھے. یہ چیز تو ہم اپنے سمجھے کہ سمجھ میں بھی نہیں آتی، عقل میں بھی نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ایک اور واقعہ اسی طرح کا حیرت ناک سنیے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک غیر مسلم آ کر کپڑے سلوایا کرتا تھا اور جب بھی مزدوری دیتا تو کھوٹا سکہ دے جاتا. صحیح، آپ لے لیا کرتے. ایک بار آپ نہیں تھے، آپ کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو نہ لیا، اس نے تو شور کر دیا کہ کھوٹی جعلی نوٹ دیتا ہے. اب وہ سٹ پٹا کے اس نے صحیح نوٹ دیا، چلا گیا. آپ واپس آئے تو پتہ چلا کہ آج شاگرد نے نہیں لیا. تو آپ نے اسے ڈانٹا، سمجھایا اور فرمایا کہ کئی سالوں سے یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے اور میں اس لیے لے لیتا ہوں کہ کہیں یہ کسی اور کو جا کے نہ دے دے. اب یہ ان کا جو انداز تھا، ظاہر ہے کہ ہم ایسا نہ کریں گے، نہ اس کی ہمیں اجازت ملے گی ہر صورت میں کہ کوئی فراڈ کرے، دھوکہ دے اور ہم اس کے ساتھ بہہ جائیں. لیکن ان لوگوں کا جو ذہن تھا اس معاملے میں کہ مطلب کوئی اس طرح کا معاملہ بھی کرتا تو دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کہ یار دوسرے مسلمان کو نہ ٹھگ لے، ٹھیک ہے میں جو ہے نا اس کے ساتھ اس معاملے کو نمٹ لیتا ہوں. یہ ان لوگوں کا ذہن ہوا کرتا تھا. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا بازاروں میں کہ ایک تاجر کے پاس کوئی کپڑا لینے کے لیے آیا اور کہا کہ مجھے اتنا اتنا کپڑا دے دیجئے. اس نے کہا یہ کپڑا میرے پاس موجود ہے، میں دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن اگر مناسب سمجھے تو سامنے والے سے لے لیجئے. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ در حقیقت آج میری اچھی سیل ہو گئی ہے اور سامنے والے کی سیل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا آج آپ اس سے یہ کپڑا لے لیجئے تاکہ میرے بھائی کا بھی بھلا ہو جائے. تو یہ ذہن ہوا کرتے تھے ان حضرات کے کہ دوسروں کا بھلا، دوسروں کا فائدہ جو ہے نا یہ سوچا کرتے تھے. اور نتیجتاً سلمان بھائی، نتیجتاً ان کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ ہے نا جب معاشرہ ایسا پیارا ہو جاتا ہے، جب لوگ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں نا، اپنا حق خود بخود بچ جاتا ہے. جب ہر کوئی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ میں لگ جائے گا نا تو اپنا حق بھی آخر میں ایٹ دی اینڈ مارا جائے گا اور کسی کا محفوظ نہیں رہے گا. یعنی شرح بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو لوگ اس آگ کو بجھاتے ہیں، بالخصوص بلڈنگ والے اس آگ کو بجھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اگر یہاں سے بڑھے گی تو اس کے بعد میرا گھر آئے گا ساتھ، ہمارا گھر بھی جل جائے گا، ہمارا گھر بھی جو ہے وہ جل جائے گا. تو بڑی پیاری بات کی ہے اشفاق بھائی نے کہ جو بھلا چاہے گا اللہ کی رحمت سے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو ہم نے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا، ان کا بھلا چاہنے والا ہی بننا ہے. اسی کے اندر جو ہے وہ نجات بھی ہے اور اسی کے اندر عافیت بھی ہے. مہروز بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور سوال یہ ہے کہ بھلائی تو ٹھیک ہے ہم چاہ لیتے ہیں. جیسے آپ ایک مثال لے لیں، جیسے میں اور اشفاق بھائی ہم دونوں بھائی ہیں جی، میں بولوں گا یار میں اشفاق بھائی کی جو ہے نا وہ ان کی تو بھلائی کر لوں گا، راشد بھائی کی مرضی ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے یہ جانے، ان کا کام جانے، چلو میں بھلائی تو کر رہا ہوں، میرا بھائی ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا حافظ صاحب سمجھ لیں کہ میرے مثال چچا کے بیٹے ہیں، ایک مثال ہے، میں بولوں یار چلو بھلائی کا حکم ہے، چچا کے ساتھ بھلائی کر لیتے ہیں. امام صاحب تو ٹھیک ہے، امام صاحب ہے، امام کے ساتھ بھلائی کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی چل ہی جائے گا. یہ بھی لوگوں کا ایک جو ہے وہ مائنڈ بن جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، جن کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، جن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جن سے کوئی علاقہ ہے یا جن سے کوئی مفاد وابستہ ہے، ان کا تو بھلا بندہ چاہ ہی لیتا ہے. ان کی دعوت میں بھی چلا جائے گا، کہیں اور جائے یا نہ جائے اس کی شادی میں ضرور چلا جائے گا کہ جس کے ساتھ معاملہ ہے، لین دین ہے پیسوں کا. تو یوں بھی ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس انداز کو کہ جس سے مفاد وابستہ ہے اس کو تو دیکھنا اور باقی کسی کا خیال نہ کرنا. کچرے کی بالٹی گھر کے ہمسائے کے سامنے جو ہے دروازے کے سامنے رکھ دینا، چلو ہمارا تو گھر صاف ہو گیا، ہمسایہ جانے ہمسایہ کا کام جانے. میں یقین مانے لٹرلی واقعی یعنی ریئلٹی حقیقی بنیادوں پر میں جانتا ہوں لوگ بیچارے ایسے شریف لوگ یعنی کہہ ہی سکتے ہیں کہ آپ نے ایک گند کا ٹوکرا جو ہمارے گھر کے باہر سیڑھیوں میں رکھ دیا ہے، ہمارے مہمان بھی آتے جاتے ہیں، آپ کے بھی آتے جاتے ہیں، اس کو مطلب آپ اندر رکھ لیں. لیکن وہ ہے بھائی نہیں رکھنا اندر، یہ باہر رکھیں گے. آپ نے یہ سیڑھیاں تھوڑی خریدی ہوئی ہیں. یوں بھی انداز ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
اتنے لمبے سوال کا کتنا لمبا جواب دے سکتا ہوں؟ کلی اختیار ہے آپ کے سوال میں ٹویسٹ آ گیا. ایک تو آپ نے شروع میں کہا کہ جس سے تعلق ہے، جس سے علاقہ ہے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں اور جس سے نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے آگے چل کے کہا کہ اپنے مفاد جہاں پہ ہوتا ہے، جہاں سے کوئی فائدہ ملنا ہوتا ہے وہاں پہ تو کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ نہیں کرتے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرو. جو آپ نے حدیث بیان کری شروع میں، الدین نصیحہ، یہ پوری حدیث یوں ہے، الدین نصیحہ لکل مسلم. اللہ اللہ. دین خیر خواہی کا نام ہے ہر مسلمان سے. سبحان اللہ. اور پھر حدیث پاک میں آیا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے، اور مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. یہ ساری باتیں جو احادیث کریمہ میں آئی ہیں. تو اب جب ہم کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو در حقیقت وہ ہمارا بھائی ہی ہے. لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا کہ جس سے رشتہ ہے، جس سے ناتا ہے، جس سے کوئی اضافی تعلق بھی ہے مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی اور تعلق بھی ہے، اس کے ساتھ تو بھلائی کر رہے ہیں، تو بالکل اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو میرا سگا بھائی ہے، خون سے ریلیٹڈ ہے، یا جس سے میرا کوئی اور رشتہ بنتا ہے، بالفرض کوئی میرا پارٹنر ہے، کاروباری پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی کا تقاضا اور بڑھ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ تو مجھے بھلائی کرنی ہی چاہیے، اس کی خیر خواہی چاہنی ہی چاہیے، اس کا دنیا کا اور آخرت کا فائدہ مجھے پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اپنے فائدے کے لیے یا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے کسی تیسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. اگر یہ اصول ہم اپنا لیں، دیکھیں ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر کوئی سہولت آسانی چاہتا ہے. شریعت اسلامیہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جب یہ ساری چیزیں چاہتا ہے وہ، تو اس سے بالکل منع نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو جو ہے اس سے منع کرتی ہے کہ میں اپنے مفاد کے لیے، میں اپنی ترقی کے لیے، میں اپنے آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کے کندھوں پہ پیر رکھ کر آگے بڑھوں، تو اس کو دین اسلام اور شریعت اسلامیہ پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کی بیخ کنی کرتی ہے، اس کی مذمت بیان کرتی ہے. تو ہمیں اس میں یہ غور کر لینا چاہیے، جو میں نے آخر میں ایک بات عرض کی ہے کہ دوسرے کا نقصان نہ ہو اور ہمارا فائدہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا کر خود فائدہ چاہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور جو آپ نے حدیث سے پاک بیان کری ہے، تو اس کے ضمن میں سوچ رہا تھا جب تیاری کر رہا تھا، ایک مجھے بات پتہ چلی کہ الدین نصیحہ، جب انسان اس حدیث کو سمجھ لیتا ہے اور اس کی زندگی کا محور یہ حدیث بن جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو بہار شریعت کے 17 حصے لکھ دیتا ہے. اللہ صدر الافاضل مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے مقدمے میں جہاں انہوں نے وجہ تصنیف بیان فرمائی ہے، تو وہاں اس چیز کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں لا جرم ایک ایسی کتاب کی بے حد ضرورت ہے کہ کم پڑھے لکھے فائدہ اٹھائیں، لہذا فقیر بنظر خیر خواہی مسلمان بتقاضۂ الدین نصیحہ لکل مسلم مولا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس امر اور اہم و اعظم کام کی طرف متوجہ ہوا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بہار شریعت جو جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور جو اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لے تو امیر علیہ السنت فرماتے ہیں گویا کہ وہ عالم ہی بن جائے گا. عالم بنانے والی کتاب ہے. تو اس کو لکھنا کیسا کام ہوگا، کتنا عظیم کام ہوگا، کتنا محنت طلب کام ہوگا. لیکن جب صدر الشریعہ نے اس طرف توجہ کی کہ مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہے، اور فائدہ بھی وہ ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت تک اس کا فائدہ جا رہا ہے، تو صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے 17 حصے لکھ دیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں، ہم اس کو اپنائیں. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی عنوان کی ایک اور حدیث کے تحت فرمایا ہے جس میں مسلمان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ مسلمان کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیر خواہی کرے. تو مفتی صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ منہ پر اچھے جملے بول دینا تو آسان کام ہے. کوئی شخص بیٹھا ہوا اس کی تعریف کر دی، اس کی پیٹھ تھپک دی، یہ تو اچھا کام، اچھا بھی ہے اور آسان بھی ہے. لیکن اصل کمال یہ ہے کہ اس شخص کی غیر موجودگی میں خیر خواہی کرے. اور اس کی ایک مثال یہ دیتے ہیں آپ کہ اگر کوئی اس کی غیبت کرے، غیبت مطلب یہ کہ جو واقعتاً عیب اس میں موجود ہے اس کو بیان کرے، تو اس کو روک دے،
اس کو بیان نہ کرنے دے اس کی غیبت. اگر وہ اس کی عزت اچھالے تو اس کی عزت کا تحفظ کرے. تو یہ ایک حدیث جو ہے، ہمارے سلسلے کا عنوان بھی اسی سے لیا گیا ہے، تو یہ ایک حدیث اپنے اندر ایک سمندر لیے ہوئے، الفاظ، معانی و مفاہیم کا ایک سمندر لیے ہوئے، جو انشاءاللہ ہماری جو بھی بات ہوگی اسی حدیث کے تناظر میں ہوگی. سبحان اللہ. جی آپ صاحب. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عز وجل یقول احب عبادت عبدی الی النصیحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے نزدیک بندے کی سب سے محبوب ترین عبادت وہ خیر خواہی کرنا ہے. اور ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اس وقت تک اپنے دین کے حصار میں رہتا ہے جب تک مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ جب ان کی خیر خواہی سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر توفیق کی جو نعمت ہے وہ اس سے سلب کر لی جاتی ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ وہ نیک کام ہے، یہ وہ اہمیت والا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں جی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خیر خواہی بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا اور آپس میں محبت رکھتے ہیں اگرچہ ان کے شہر جدا ہوں. اور ارشاد فرمایا منافق ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ایک ہی شہر سے ان کا تعلق ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان خواہ وہی آپ والی بات کے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کی جائے یا تعلق والے کے ساتھ کی جائے، ارشاد فرمایا نہیں، جو مومن ہے وہ آپس میں مخلص ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر دور ہوں، اگرچہ ان کا آپس میں علاقہ نہ ہو، لیکن وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اسلام، یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ویسا ہے، اس کی بھی آپ خیر خواہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں، اور جسے جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جسے نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم وہ اس حدیث پاک کے خیر خواہی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کی ایسی جیتی جاگتی تصویر ہوا کرتے تھے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ، یہی صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جریر جو ہے یوسف هذه الامہ بحسنہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے یوسف ہیں. ایسا حسن و جمال اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا تھا. اور آپ کا مبارک انداز یہ تھا جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے اس وقت بھی خیر خواہی کا انداز ہوتا، جب بیچا کرتے تھے اس وقت بھی خیر خواہی کا انداز ہوتا. جب کسی سے کوئی چیز بیچا کرتے تھے تو آپ وہ چیز اس کے سامنے رکھ دیتے، قیمت طے کرتے اور فرماتے کہ بھئی اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو، اس کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں چیز ہے، یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، سب کچھ کھول کے بیان کر دیتے. اور بیان کرنے کے بعد فرماتے اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو لے لے اور چاہے چھوڑ دے. لوگوں نے کہا حضرت اس طرح تو نقصان ہوگا آپ کو، لوگ یہ چیز آپ کی خریدیں گے نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا نقصان ہوتا ہے ہو، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی تھی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. ارشاد فرماتے خیر خواہی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ خیر خواہی نہیں کہ مال کا عیب بیان کیے بغیر اسے فروخت کر دیا جائے. ارشاد فرماتے اس لیے میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، جو عیب ہے وہ کھول کے بیان کر دیتا ہوں. اور جب کسی سے خریدتے، جب کسی سے کوئی چیز خریدا کرتے تھے، پھر آپ سودا طے کر لینے کے بعد قیمت طے ہو جاتی. ارشاد فرماتے کہ یہ جو تیری جو چیز ہے یہ مجھے محبوب ہے، یہ مجھے پسند ہے، اسی لیے لے رہا ہوں. اور ارشاد فرماتے یہ جو رقم تجھے دے رہا ہوں نا تیری چیز کے مقابلے میں یہ مجھے محبوب نہیں ہے، اگر تو چاہے تو ارشاد فرماتے کہ مجھے بیچ دے، اور اگر چاہے تو اپنی چیز کو واپس لے لے. جب اسے اطمینان ہو جاتا پھر آپ اس سے خریدا کرتے تھے. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ہیں. آپ جو ہے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. ایک بار اپنے بھتیجے کو دکان پر بٹھا کر نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. تھان جو تھے وہ مختلف طرح کے تھے، بعض جو تھے وہ 5 درہم کا ایک تھان تھا یا 500 درہم کا تھا، اور بعض جو ہے وہ 100 درہم کے، مختلف یعنی ان کی قیمتیں تھی. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ان کی قیمت تھی وہ بتا کے بھتیجے کو اور تشریف لے گئے. اتنے میں ایک شخص آیا دیہات کا رہنے والا، اور اس نے کچھ جو ہے نا وہ کپڑا مانگا. تو وہ جو آپ کا بھتیجا تھا اس نے 200 درہم والا، اس نے کہا 400 درہم والا دیں مجھے.
اس نے غلطی سے 200 درہم والا جو ہے نا اس کو تھان پیش کر دیا. اس نے دیکھا بہت اچھا لگا, کہنے لگا کہ یہ تو بڑا قیمتی کپڑا ہے, ہمارے ہاں وہاں تو یہ 500 درہم میں جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے, مجھے یہاں 400 میں مل رہا ہے. اس نے خوش ہو کے خرید لیا. جا رہا تھا, حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ رستے میں ملے. فرمایا کہاں سے خریدا؟ اس نے کہا جی فلاں دکان سے خریدا ہے. آپ نے فرمایا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 400 درہم کا. آپ نے فرمایا نہیں, اس کی قیمت کم ہے, واپس چلو 200 درہم واپسی لے کے دیتا ہوں تو. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ اسے واپس لے آئے. اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ رقم جو ہے زیادہ لی ہے, اور آپ نے اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا. فرمایا تم نے یہ صحیح نہیں کیا. اب آپ اس سے فرماتے ہیں کہ رقم جو ہے تمہیں واپس لوٹائی جائے گی. وہ کہتا ہے حضرت میں نے خوشی سے لیا ہے, ہمارے ہاں 500 میں ملتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, اس کی قیمت 200 درہم ہے, 400 درہم نہیں ہے. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم اسے واپس دی. ارشاد فرمایا یا تو رقم واپس لے لے, یا پھر جو 400 درہم والا ہے وہ کپڑا لے لے, یا پھر اس بیع کو ختم کر دے, تجھے تیری رقم واپس کر دی جائے. جب وہ اس نے یہ سارے کا سارا معاملہ دیکھا, واپس جب پلٹنے لگا نا وہ دیہاتی, تو اس نے پوچھا لوگوں سے یہ ہیں کون حضرت جو اتنے خیر خواہی کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں جاننے والا نہیں, دیہات سے آیا ہوں. حالانکہ ہوتا یوں ہے عام طور پر کہ کہیں دور کا مسافر کوئی آئے اور وہ تو اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ٹرینوں کے اندر دیکھیں, آپ اور اسٹیشنوں پر دیکھ لیں, ٹریولنگ جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں دیکھ لیں, اگر باہر سے چیز 10 روپے کی ملتی ہے وہاں سے 15 روپے کی ملے گی, باہر سے 25 روپے کی ملتی ہے تو وہاں سے 35 روپے کی ملے گی. یعنی مسافروں کو تو یوں سمجھ لیں کہ ایک شکنجا نہیں جیسے گاڑا ہوتا, ایک جیسے پسو خون چوس رہا ہوتا ہے بندے کا, اور کھٹمل بندے کا خون چوس رہا ہوتا ہے, ویسے ہی کچھ مسافروں کا بھی زیادہ ہی خون جو ہے وہ چوسا جا رہا ہوتا ہے. بھیک مانگنے والا ہے, بہت لوٹے ہیں جی, بھیک مانگنے والا ہے تو وہ بھی مسافروں سے, آپ یقین مانیں اشفاق بھائی جی, نہیں اتنا تو نہیں لوٹا میں. ہم تو کوشش کرتے ہیں جب سفر پہ جاتے ہیں تو کچھ ساتھ ہی لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ خریدنے کا موقع نہ ملے. پانی تو دیکھیں خریدنا پڑتا ہے, پانی کی بوتل عام حالات میں جو 30 روپے کی ملتی ہے, آپ ٹرین میں بیٹھ جائیں تو وہ 50 روپے کی ملے گی, 55 روپے کی ملے گی. ایک المیہ یہ ہے, چلیں 50-55 روپے کی بھی خرید لی جی, لیکن آپ نے جس کوالٹی کی یا جس کمپنی کی سمجھ کے خریدی ہے نا, یہ اس کمپنی کی نہیں ہوتی, زیادتی تو یہاں پر. ایک تو یہ چیز ہے کہ مارکیٹ میں آپ کو وہ چیز 30-35 روپے کی ایزیلی مل جاتی ہے, وہی چیز آپ کو اگر وہاں پر 55 روپے کی مل رہی ہے, آپ نے وہ بھی لے لی, لیکن اس کے باوجود بھی دھوکہ ہے کہ وہ بھی اصلی نہیں ہوتی, وہ بھی اوریجنل نہیں. اللہ معاف کرے. یہ انداز اللہ رحمت فرمائے مسافروں کو لوٹنے والا, تو یہ مسافروں کو بھی کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے دھوکہ اور اس طرح لوٹ مار, اور مسافروں کے ساتھ تو اور ہی خیر خواہی کرنی چاہیے. لیکن روایت پوری کرتے ہیں پھر آتے ہیں اس بات پہ. جی, اس شخص نے پوچھا کہ یہ ہے کون, تو انہیں بتایا گیا کہ یہ محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ. اس نے پتہ کیا فرق, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ محمد بن منقدر تو وہ ہیں ہمارے ہاں جب بارش نہیں ہوتی ہم رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, اللہ کریم بارش. حضرت سیدنا محمد ہمارے اسلاف جو ہیں وہ ایسے خیر خواہی کے نمونہ تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہر مسلمان کے ساتھ, اسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, جو اس کے حق میں بہتر ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا کرتے. سبحان اللہ. یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا. اور اگر آج کی ہمارے اس معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو جب تک بچہ کسی کو ڈوچ دینا نہ سیکھ جائے, جب تک جھوٹ صحیح معنوں میں بولنا نہ سیکھ جائے, اسے بزنس میں نہیں سمجھا جاتا. تو آپ کو بزنس کرنے کا حق ہی نہیں, آپ کو بزنس کرنا ہی نہیں آتا. ارے یہ چیز آپ اتنے کی نہیں بیچ سکے, اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے میں نہیں بیچ سکے. آپ دیکھو میں کیسے بیچ کے بتاتا ہوں, مطلب اس پہ فخر کیا جاتا ہے کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے یوسف بھائی جی, ایک باپ جو ہے وہ یہ اشفاق بھائی یہ بڑی خوشی سے بات بتا رہا تھا, یعنی بیان کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے نا بھئی آپ خوش ہو کے بات کر رہے ہیں یا پریشان ہو کے کر رہے ہیں. جیسے ہم ابھی بتا رہے ہیں کہ شہزادہ امیر سنت جانشین امیر سنت تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں, ہم خوش ہو کے بیان کر رہے ہیں, اشفاق بھائی مسکرا رہے ہیں. تو وہ باپ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ میں تو یہ چیز جو ہے وہ اتنے کی بیچتا تھا, یہ میرا بچہ یہ تو اور جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے. یعنی یہ اس کو فخریہ انداز میں بیان کر رہے ہیں, جبکہ یہ فخر والی بات کیا ہے, یہ تو افسوس والی بات. سیڑھیوں کا زمانہ تھا نا, تو ایک مجھے سرپرست اسی طرح کے انہوں نے مجھے بتایا یہ میرا بھائی ہے, یہ 25 روپے کی سیڑھی 250 کی بیچتا ہے, یہ ایسا بتاتا ہے بک جاتی ہے. میں نے کہا یار, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے, من غشا فلیس منا,
یا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کتنی بڑی وہ مطلب ڈر والی بات ہے کہ اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت سے کہیں جدا نہ ہو جائے. مسلمانوں کو دھوکہ دینا تو ایسا عام ہو گیا ہے کہ جو دھوکہ نہیں دے پاتا اسے بے وقوف اور بالکل عجیب سا باولا سا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب عام، یہ مطلب کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے. اور جو دھوکہ اچھا دے دے، جو مطلب 2000 کی چیز 5000 کی بیچ دے، ڈینٹ والی گاڑی تھوڑا پینٹ وغیرہ قلم لگوا کے وہ کر کے بیچ دے، بالکل اوریجنل باڈی ہے بھائی، اوریجنل باڈی ہے. اچھا یار میں نے بیچ دی 9 لاکھ کی گاڑی 11 لاکھ میں بیچ دی، بڑے خوش ہوتے ہیں بھائی. چونا لگا کے بیچ دی، چونا لگا کے، یہ بھی بولتے ہیں چونا لگا دی. سلمان بھائی واضح ہو جائے کہ زیادہ نفع حاصل کرنا شرعاً تو اس کا جواز ہے، اس کی اجازت ہے. اگر دھوکہ نہیں دے رہا اور دیگر شرعی معاملات کی رعایت کر رہا ہے تو جتنا چاہے نفع لے، اس کی اجازت ہے. شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن مسلمان کی خیرخواہی کی بات ہو رہی ہے تو اس کے تناظر میں ہم ساری بات کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس پہ ظلم کرتا ہے. تو ہمیں اس تناظر میں اس ساری چیز کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل نہیں. ادھر تو وہ بولتے ہیں ساتھ میں کہ چونا لگا کے، چونا لگا دیا، بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا، یوں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. لیکن سلمان بھائی ساتھ میں آپ کو یہ بھی ساتھ میں یہ بھی بات عرض کروں کہ مارکیٹ میں جن کمپنیز کا مال بکتا ہے یا جو برانڈ چلتی ہیں یا جس کا کاروبار پچھلے یعنی باپ دادا کے دور سے اسٹیبلش ہے اور آج بھی اسٹیبلش ہے، یوسف بھائی اس کی تصدیق یا تکذیب کریں گے، تو وہ وہی افراد ہوتے ہیں جن کے مال کی کوالٹی مینٹین ہوتی ہے، جو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں، ان کی مارکیٹ میں گڈ ول ہوتی ہے تو چل رہا ہوتا ہے، ریپوٹیشن ہوتی ہے ایک. اور جو چونا لگانے والی بات چل رہی ہے ایک مارکیٹ لینگویج ہے کہ چونا لگا دیا اور یوں کر دیا اور منہ کر دیا، جو بھی ہے اب مارکیٹ لینگویج تو ایسی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. جو بھی ہے نا یہ زیادہ دن کی چاندنی نہیں ہوتی ہے. دھوکہ جو ہے نا وہ آپ 1-2 بار بندہ دے سکتا ہے، بار بار کوئی بیوقوف بننے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور اگر آپ نے اپنے کاروبار کو ایک معیار دیا، آپ نے ایک سٹیٹس دیا، آپ نے وہی کہا جو ہے وہی بیچا جو ہے وہی بتا کے بھیجا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے گاہک میں بھی اضافہ ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے وہ انسان کا کم ہوتا جا رہا ہے کہ میں اگر اپنی ایفیشنسی نہیں دکھاؤں گا، میں اپنی ایبیلٹی نہیں دکھاؤں گا تو میرا رزق کم ہو جائے گا. حالانکہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، ایک دانہ بھی بندہ ایکسٹرا نہیں کھا سکتا، دانے دانے پر لکھا ہے. اچھا جو رب العالمین اس طریقے سے بندہ اگر کما رہا ہے، ڈوش دے کر کما رہا ہے تو بھی رب العالمین دے رہا ہے. اگر وہ حلال ذرائع سے کمائے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روک لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس میں برکت دے گا. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے خیر خواہی کرنی ہے. میں جب یہ روایت بیان ہوئی الدین نصیحہ، تو یہ روایت اور مبلغین کے مدنی پھول سن کر میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں. یہ مہروز بھائی، یہ ہے 1 پوائنٹ سولوشن. حدیث پاک الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے جی، اور خیر خواہی تمام مسلمانوں سے. یہ 1 پوائنٹ سولوشن ہے تمام خرابیوں اور تمام برائیوں کا. آپ دیکھیں اگر چور کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے راشد بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تو چور چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. ڈاکو جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. دھوکہ دینے والا دھوکہ دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. شراب بیچنے والا شراب بیچے گا؟ عید قریب ہے اور لوٹ مار بھی بڑھتی جا رہی ہے. لوٹ مار بھی بڑھتی جا رہی ہے. یہ لوٹ مار کریں گے رمضان کے مہینوں میں. آج کل یہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا. اگرچہ بات شروع میں ہوئی ہے لیکن ایک بات اس کے حدیث کے لغوی اعتبار سے عرض کروں. الدین نصیحہ کہا گیا. مفتی احمد خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نصیحہ جو ہے اس کا اصل جو مادہ ہے وہ نون صاد اور ہا ہے، نصحن ہے. اور یہ کہتے ہیں کسی چیز کے خالص ہونے کو، کسی چیز کے اصلی ہونے کو کہتے ہیں. اور شہد کے لیے کہا جاتا ہے الاصل نصحن، کہ شہد خالص ہے. تو جب ہمارا تعلق، ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا برتاؤ، ہمارا معاملہ اپنے ساتھ بھی اور دیگر تمام مخلوق کے ساتھ بھی خالص ہو جائے گا، تو جو آپ نے بات کی 1 پوائنٹ ایجنڈا، 1 پوائنٹ سولوشن،
تو یہ 1 پوائنٹ سلوشن ہے واقعی میں کہ جو چیز دوسری حدیث میں اس کی یوں وضاحت آئی کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. تو جب یہ چیز معاشرے میں یہ سرائیت کر جائے اور ایک پریکٹیکل لائف میں نظر اللہ کرے ہمارا بنے اور دوسروں کا بنے. اور جب یوسف بھائی بات یہ ہے کہ جب پریکٹیکل لائف میں چیزیں نظر آتی ہیں نا نظر آتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ معاشرے سے بالکل ہی اچھائی اور نیکی ختم ہو گئی, نظر آتی ہیں الحمدللہ. جب نظر آتی ہیں سلمان بھائی یہ چیزیں, آپ ہوں میں ہوں یا دیگر مبلغین ہوں یا میرے مدنی چینل کے ناظرین ہوں, جب کبھی ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں اس کی کیسی پذیرائی ملتی ہے, اس کی کتنی پذیرائی ہوتی ہے, کتنی اس کی پبلسٹی ہوتی ہے اور لوگ کتنا سراہتے ہیں. مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ کسی ٹیکسی میں کوئی شخص جو ہے اپنا بریف کیس بھول گیا, وائلٹ بھول گیا, رقم بھول گیا, اس ٹیکسی ڈرائیور کو ملی اور اس ٹیکسی ڈرائیور نے جناب وہ اس کو پہنچا دی, تو کیسی پبلسٹی ہوتی ہے, کیسی نیک نامی ہوتی ہے. اب یہ وہ نیک نامی ہے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیکی کی برکت ہے. یہ اس نے جو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کری تو اس کے ساتھ کیسی خیر خواہی ہوئی کہ اس کا ڈنکا بجنے لگا. اس کا اسی طرح کا بیان تھا کہ ہمارے ملک میں وہ کسی غیر مسلم کنٹری میں, وہاں یورپ کے سائڈ پہ رہتے ہیں, تو کیا ہوا کہ صبح 8 بجے سخت سردی میں ایک کوئی شخص تھا, وہ نیچے سے یوں ہاتھ ہلا رہا تھا میری کھڑکی کی طرف, مجھے بلا رہا تھا کام ہے کچھ. میں پہنچ گیا, میں نے کہا خیریت تو ہے. کہا وہ میں رات کو لیٹ نائٹ یہاں سے گزرا تھا, آپ کی گاڑی جو تھی وہ کھڑی تھی اور ہلکا سا خراش جو ہے نا وہ پڑ گئی آپ کی گاڑی. میں دوبارہ ریٹرن ہوا ہوں صبح کہ آپ جیسے ہی جاگیں تو میں آپ سے بات چیت کر کے جو بھی آپ لینا چاہیں مجھ سے لے لیں تاکہ اس کا تصفیہ ہو جائے. آپ سے مطلب آپ نہیں تھے لیکن آپ کی گاڑی کو نقصان ہوا ہے, آپ نے دیکھا نہیں, لیکن میں اس کی تلافی کے لیے آ گیا ہوں. تو وہ جو شخص تھے وہ حیران تھے کہ یار ایسے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر. کتنا خوف ہے. ہمارا دین یہی چیزیں سکھاتا ہے. یہاں پر بندہ بندے کو مار کر چلا جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. نہیں جی, اچھا ماحول ہوتا ہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آج کل الحمدللہ مدنی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت کئی مدنی مراکز میں مساجد میں یہ 30 روزہ اعتکاف, 1 ماہ کے پورے اعتکاف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کثیر عاشقان رسول یہاں موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کچھ نہ کچھ دیکھ ہی رہے ہیں. تو آنے جانے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی سے ٹکرا گئے, کسی کا پاؤں لگ گیا, تو بعض اوقات اسلام میں فوراً یوں پکڑ کے کہتے ہیں حضرت معاف کر دیجیے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ فیضان مدینہ کے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. نہیں تو جو بات آپ نے کہی کہ یہاں تو لوگ کاٹ کے ڈال دیتے ہیں, مار کے ڈال دیتے ہیں, اور کاٹ کے نہ ڈالیں مار کے نہ ڈالیں تو اسے جیتا جاگتا مردہ کر دیتے ہیں, یعنی اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے بدتر از موت ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ مدنی ماحول کی برکت, اچھے ماحول کی برکت, فیضان مدینہ کی برکت کہ یہاں پہ ذرا سی پاؤں پہ ٹھوکر لگی ہے اور وہ سامنے والا جو ہے آپ سے معذرت کر رہا ہے, اور مطلب ایک چہرے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ یہ میرے ساتھ بھی کل ہوا, ایک کے ساتھ دھکا لگ گیا تو وہ اسی طرح آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ وہ ایسے معذرت خواہ تھے. مطلب میں نے دیکھا یار یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. آپ تو شخصیت بھی ہے, مجھے یوں نہیں لگا کہ وہ مجھے جانتے ہیں, وہ یا اتنی میں اسپیڈ میں تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکے چہرہ, وہ ٹچ ہوتے ہی فوراً وہ معذرت پہ آئے. پھر میں تو کوئی بات نہیں کر کے چلا گیا. لیکن یہ کہ میں نے کہا 10 دن 12 11 دن میں جس مدنی ماحول نے اس کو ایسا بنا دیا ہے, اگر یہ 11 سال انشاءاللہ یہاں گزارے گا تو مبلغ دعوت اسلامی بہترین ہو جائے گا. میں یہاں پہ عرض کروں سلمان بھائی, خیر خواہی اس میں مشورے کو بھی لیا, مسلمان کے حق پہ مشورے کو بھی لیا کہ جب وہ تجھ سے مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے. یہاں میں عرض کروں پچھلے دنوں 27 رجب المرجب 1438 ہجری کو عصر کی نماز کے بعد عالمی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی سے ایک مسئلے پر ایک مسئلہ تھا, ایک بات تھی, اس پہ مشورہ کرنا تھا. تو نگران شورا سے میں نے عرض کیا حضور 2 منٹ چاہیے. نگران شورا نے وقت عطا فرمایا, میں نے مسئلہ سامنے رکھا تو نگران شورا نے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں. مجھ سے کہا کہ آپ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو. تو میں نے عرض کی میں کنفیوز ہوں, 2 چیزیں ہیں میرے سامنے. مثال کے طور پہ گرین ٹی ہے اور ایک نارمل ٹی ہے, میں کون سی پیوں, میں کنفیوز ہوں. ایک بات ہے, وہ مسئلہ نہیں بتانا یہاں پہ. تو نگران شورا نے فرمایا تو آپ فیصلہ کرو. میں نے کہا حضرت میں فیصلہ کر لیتا تو پھر تو آپ کی بات نہیں آتا, میں کنفیوز ہوں اسی لیے تو آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں. تو کچھ دیر سوچا, یعنی ایک کیفیت تھی چند سیکنڈ کی نا سوچنے جیسی. پھر فرمایا کہ یوں کیا نا, تو مطلب کیا مطلب. تو نگران شورا نے فرمایا میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا اس معاملے میں, ابھی اس وقت میں بھی کنفیوز ہوں, مطلب کوئی ایک رائے اختیار نہیں کر پا رہا. تو میں نے کچھ جملے کہے تھے اس وقت, تو نگران شورا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ محروس مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ امانت ہے. اللہ. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مشورہ وہ دو
جو تم اپنے لیے پسند کرو. اللہ اکبر. تو میں اس وقت دیانت داری کے ساتھ کسی مطلب ایک رائے کو قائم نہیں اختیار نہیں کر پا رہا, تو میں آپ کو کیسے دے دوں؟ اللہ. تو اس کو ابھی پوسٹ پون کرو, بعد میں دیکھتے ہیں. تو جو بھی بات تھی میرا رائے نہیں آئی, لیکن اس بات سے دل اتنا بڑا ہوا اور قدر و منزلت اتنی بڑی کہ واقعی میں مشورہ نہیں دیا اور اپنی کیفیت بھی بتا دی کہ میں کسی ایک رائے کو اختیار نہیں کر پا رہا. ہمارے ہاں تو ایسے مفت مشورے راشد بھائی دیتے جاتے ہیں, بیمار کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, پریشان حال کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, جس کا بچہ بیمار ہے اس کو جو ہے وہ طرح طرح کی کوئی ٹوٹ کے بتا رہا ہے, کوئی ٹونے بتا رہا ہے. تو یوں بھی سلمان بھائی میں حیران رہ گیا مجھے پتہ چلا, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, مسلمانوں میں رشتہ آیا, رشتے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے, لڑکے لڑکیوں کے, اسلامی بہنوں کے اسلامی بہنوں کی شادی کے حوالے سے. تو کسی کی بات مجھ تک پہنچی تو کہا گیا کہ یہ لڑکا ہے بہت اچھا ہے, یوں ہے وہ ہے, کھاتا پیتا ہے, جو بھی تقاضے تھے وہ ہیں, تو بس ایک عیب ہے اور چلتا ہے اتنا چلتا ہے. وہ کیا عیب ہے کہ شراب پیتا ہے, تو کر دو شادی. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے جب پتا چلا مطلب میں تو سکتے کی کیفیت میں کہ مشورہ دینے والا کتنا بے بات تھا کہ اس کی نظر میں معاذ اللہ اس کی ویلیو ہی نہیں ہے, اور یہ مشورہ دینا بددیانتی ہے, یہ تو زیادتی ہے. تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن, اللہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امین ہے. اور وہ مطلب اب میرا دوست جو ہے اس کا رشتہ آیا اور مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا, میں اپنے دوست کی رکھوں اور بولوں کہ ہاں ہاں دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا کاروبار کرنا ہے میرے قریبی کے ساتھ, اب میں ڈر رہا ہوں کہ یار میں بولوں گا تو کوئی معاملہ ہو جائے گا. اب مجھے جو حق بات ہے وہ کرنی چاہیے, اور جو معاملہ ہے کاروبار کا ہے یا رشتے کا ہے یا کوئی ویسے مشورہ لینا ہے, اب آپ نے گاڑی لی تھی وہ والی, آپ کو مزہ نہیں آیا, اب وہی گاڑی کسی اور کو لینی ہے, وہ آپ سے مشورہ لینے آیا, آپ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ بیان کر دیں, خالی اس کو ایک چیز میں نہ الجھائیں کہ پہلے آپ تکلیف میں آئے تھے اب دوسرا آ جائے. ویسے آج کل آپ گاڑی کی بات زیادہ کر رہے ہیں, گاڑی وغیرہ گاڑیوں کے شو روم پہ آج کل وہ احتیاط کے لیے جانا ہو رہا ہے. اللہ اللہ ماشاءاللہ, چلتی کا نام گاڑی اور یہ زندگی ایک گاڑی ہے. اس قدر پیارا ہے باری آپ نے اپنی نکال ہی لیا دیکھنے برت. جی ارشاد. مسلمانوں کی اس قدر خیر خواہی چاہتا ہے, مسلمانوں کے حقوق ان کو تکلیف نہ دینا اس قدر خیال کرتا ہے کہ بعض اوقات عمل ثواب کا ہوتا ہے بظاہر, لیکن ہمارا دین اس میں بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اس ثواب کے کام کے اندر بھی اگر کسی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے بھی روکتا ہے. اللہ. تلاوت قرآن پاک کس قدر عظیم کام ہے, تلاوت کرنے والے کو کس قدر بلند درجات ملتے ہیں, لیکن فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن پاک بلند آواز سے کرنا بڑی پیاری اس کی فضیلت ہے کہ جتنا اچھے انداز سے پڑھے, بلند آواز سے پڑھے اور اس کی تغنن کے ساتھ پڑھے, اچھی آواز سے پڑھے. لیکن فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن پاک بھی اس وقت بلند آواز سے نہ کرے کہ جب کسی کو تکلیف ہو رہی ہو, کہ آپ کی تلاوت قرآن کرنے سے کسی کو تکلیف ہو رہی. پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات رات میں یوں ہوا کرتی تھی کہ کبھی بلند پڑھتے کبھی پست پڑھتے. مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی تہجد میں کبھی بلند آواز سے قرات کرتے تھے اور کبھی آہستہ آواز سے, یعنی اگر تنہائی میں تہجد پڑھتے تو بلند آواز سے کرتے, اور اگر وہاں سونے والے ہوتے تو آپ آہستہ تلاوت کرتے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. آج یہاں پر ہم دیکھ لیں کہ ہم یہ تو ثواب کا کام ہے لیکن لوگ تو بظاہر اپنی شادیوں کے اندر, گھر کے اندر کسی بچے کا کوئی ایسا فنکشن آ جائے, کوئی موقع ہو, گناہ ہوتا ہے, اور اس گناہ کے اندر بھی مسلمانوں کو اس قدر تکلیف دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں, ہماری خوشی کا موقع ہے, ہماری خوشی ہے, ہم اس کو اسی طریقے سے کرتے ہیں. شادیوں کے موقع پر یوں مطلب جینا ہی حرام کر دیتے ہیں, یقین مانے آپ. توبہ. ایک مہینے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں یہ سارے سلسلے, گانے کے, باجے کے, فنکشنز, پوری گلی گھیر کے. حالانکہ محافل میلاد کی بھی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق عامہ تلف کر کے آپ محافل میلاد کریں, چاہے جائے کہ گناہوں کے بازار گرم. جانوروں کے حقوق ہیں ہمارے دین میں, تو عجیب حال ہے راشد بھائی کہ آپ دیکھیں کہ بندے کی دین اسلام کی بات بندہ کر رہا ہے, بھائی نہ کرے, یوں کرے, اس کا اثر ہی نہیں ہے. جیسے آج کل لاؤڈ سپیکر ایکٹ جو ہے یہ بڑا متحرک ہے, اور یوں ہی ایک شادی ہو رہی تھی ایک محلے کے اندر, تو انہوں نے بنا گھول گپاڑا بالکل ہی حد ہی ختم کی ہوئی تھی. تو وہ جو تھے ان کو کہا بھائی جان مہربانی کریں, کیا آپ کر رہے ہیں, وہ خیال کریں, ٹائم دیکھیں آپ اور اپنا انداز دیکھیں. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ رام نال چوڑی صاحب, مولوی صاحب بیٹھ جاؤ رام نال, یعنی مولوی صاحب آپ آرام سے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, میں تھانے فون کرنا ہونے موبائل نے سارا ٹینڈ پھوڑ کے ویٹ کے لے جانا نال.
یعنی ابھی تھانے میں فون کروں گا, وہ آئیں گے, جتنی ٹینٹ بھوڑی لپیٹی ہوئی ہے یہاں رکھی ہوئی ہے, یہ ساری لپیٹ کے تھانے میں لے جائیں گے. نہ جناب, تو تسی کی خوشی خوش نہیں ہو؟ نہیں, اسی میرے کو ایجدی خوشی خوش نہیں. اب آپ دیکھیں اللہ رسول کا بول رہے ہیں تو اثر ہی کوئی نہیں ہے. تھانے میں بولا تو جناب ہے ٹھگ جناب, وہ بند کرو بند کرو. اللہ نہ صبر نہیں کرنے ہیں, بند کرنے ہیں بند. کیا فرمائیں گے اس رویے پر اور اس انداز پر؟ بس یہ سخت دلی جو ہمارا موضوع تھا, سخت دلی اس کو کہیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی وعیدات ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن بندہ آخرت کے خوف سے اور عذاب سے نہیں ڈرتا, اور دنیاوی عارضی تکلیف سے بندہ اپنے آپ کو روکنے کے لیے سارے معاملات کر لیتا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو. لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے کہ بظاہر دوسرے بندے سے, سیکنڈ پرسن سے جتنا بھی قریبی ہو, آج یہ کیفیت ہو گئی ہے, تعلق اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنے قریبی دوست یا اپنے قریب رہنے والے سے بھی شر ہی کی امید ہوتی ہے, اس سے امن نہیں ہوتا. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کسی مسلمان سے ایک تکلیف کو دنیا کی تکلیفوں میں سے دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا. اور جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کر دے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا. اور جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت میں پردہ پوشی فرمائے. یوسف بھائی کتنی پیاری روایت آپ نے پیش کری. سلمان بھائی اسی سے متعلق ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس میں جو درمیان میں چیز آئی کہ تنگ دست کی جو تنگی دور کرے, اس طریقے کی جو ہے کہ جس کے قرابت دار کمزور ہوں اور وہ ان پر احسان نہ کرے اور اپنا صدقہ غیروں کو دے دے تو اللہ رب العزت نہ تو اس کا صدقہ قبول فرمائے گا اور نہ ہی برود قیامت اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. تو یہ جو اپنے ہیں, اپنے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. جو کمزور ہیں, بالخصوص مالی اعتبار سے کمزور ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں اشفاق میں یہ عرض کروں گا, رمضان المبارک کا مہینہ عید قریب ہے, سبھی لوگ اپنے اپنے طور پہ تیاریاں کر رہے ہیں. تو ہمارے قرب و جوار میں, ہمارے عزیز و اقربا میں, ہمارے محلے میں, ہمارے کولیگز میں جو ایسے افراد ہیں جو سفید پوش ہیں, مالی طور پہ کمزور ہیں, تو ہم سے جتنا ممکن بن پڑ سکتا ہے اتنی ہم ان کی اعانت و مدد کریں اور بر وقت کریں, بن مانگے کریں اور بڑے ہی لجاجت کے ساتھ مدد کریں. پلس یہ کہ ان کا عزت, احترام اور ان کی ڈگنیٹی کو برقرار, عزت نفس کو برقرار, یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہمارے معاشرے میں سلمان بھائی, مطلب میں کہہ رہا ہوں, اللہ کرے میں اس کا عامل ہوں کہ میں خود پیٹ بھرا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے سب کا پیٹ بھرا. میں خود لباس پہنا ہوا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے سب کے پاس لباس ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, خیال کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. جی بالکل, بھوکے رہیں گے تو بھوکوں کا خیال ہوگا. قرابت داروں کی جس طرح بات کی, اسی طرح ہمارے قرابت داروں میں پڑوسی بھی ہوتے ہیں, ان کی بھی خیر خواہی ہم پر ضروری ہے اور ان کا خیال رکھنا. یہاں تک کہ اسلام کے احکام میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر پڑوسی غریب ہے, وہ گوشت نہیں پکا سکتا اور آپ کے گھر میں گوشت بن رہا ہے تو آپ اس طرح سے بنائیے اس کی خوشبو کا رخ ایسا ہو کہ مطلب پڑوسی کو خوشبو نہ جائے, اس کے بچے جو ہیں وہ اس سے ان کا جینا للچائے. اگر آپ پھل لے کے جا رہے ہیں, پڑوس میں غریب ہیں اور ان کے بچے پھل نہیں کھا سکتے, تو اس طرح چھپا کے لے کر جاؤ کہ ان کے بچے وہ پھل نہ چھلکے ایسے انداز میں نہ پھینکو کہ وہ بچے دیکھیں اور ان کا. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے قریب گھر کے ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا, اس کا گھر تھا. ایک دن رونے کی آواز آنے لگی, آپ کو رات کا وقت تھا, تو آپ نے کسی کے ذریعے معلوم کروایا کہ بھائی کیا ماجرا ہے. تو پتہ چلا ایک اندر لیڈیز ہیں اور ان کا بچہ رو رہا ہے. انہوں نے پردے میں سے بتایا کہ جو میرے شوہر ہیں وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ خرچہ کم دے کر گئے تھے اور وہ پورا ہو گیا. اب ہمارے پاس گھر میں روشنی کا سبب نہیں ہے, کوئی تیل دیا وغیرہ نہیں ہم کر سکتے اور اندھیرے کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے جب تک اس کا ہسبینڈ واپس نہیں آیا, ان کے گھر کا جو تیل دیا تھا وہ باندھ دیا, ہمارے گھر سے آیا کرے گا. اب وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ شوہر پہنچا, اس کی زوجہ نے ان کا حضرت بایزید کا واقعہ بتایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے خیر خواہی کی اور ہمارا تیل دیا یہ چلاتے تھے, روشنی کا انتظام کرتے تھے. اس شخص نے کہا کہ آؤ ان کے قدموں میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے. گھر بھی روشن کر دیا, دل بھی روشن کر دیا, اور کیسے انداز میں خیر خواہی کے ذریعے. یہ موضوع اور بالخصوص جو گفتگو چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے, آمین. مطلب مجھ سے اس وقت کوئی پوچھے نا دین اسلام کو کوئی ایک ایسا وصف بتاؤ کہ جس کو سن کر ہم بولیں کہ ہاں دین اسلام حق پر مبنی ہے. ایک بات ہے تو میں کہوں گا یہ
جو موضوع ہے خیر خواہی. اللہ اللہ بالکل ون پوائنٹ سولوشن ہے. آپ سب آپ کوئی 2-4 مدنی پھول دیں 2 منٹ کے اندر اندر، پھر ہم کالز کی طرف چلتے ہیں. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی معاملے میں شک بھی واقع ہو جایا کرتا تھا نا کہ کسی آدمی کو یہاں جو ہے وہ مغالطہ لگ سکتا ہے، غلطی واقع ہو سکتی ہے، تو اس کام سے رک جایا کرتے تھے. حضرت سیدنا یونس بن عبید یہ تابعی بزرگ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی کپڑے کا کاروبار تھا. ایک بار ایسا ہوا، ایک غلام سے خادم سے فرمایا کہ کپڑوں کے تھان اٹھا کے لے کر آؤ. وہ لے کر آیا اور جو شخص تھا خریدنے والا اس کے سامنے کھول کھول کے رکھنے لگا. ایک تھان کھولا اور اس کی زبان سے نکلا اللہم ارزقنا الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. حضرت ادھر جو ہے اسے وہ تھان پسند آ گیا. حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا اس کو لپیٹو، بند کرو، یہ نہیں بیچنا. اس نے کہا جی مجھے پسند ہے آپ دے دیں. غلام بھی کہنے لگا، فرمایا نہیں، اس نے یہاں اللہ کا ذکر کیا ہے اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی یہ سمجھا ہو کہ اس نے تھان کی تعریف کی ہے اس لیے اب نہیں بیچوں گا، اسے بند کر کے رکھا. یہ خیر خواہی ہے ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کی مسلمانوں کے ساتھ. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں. آپ کا مبارک انداز کیا تھا؟ خیر خواہی جسے جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی، جسے نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی. اور میرے اس فعل سے، میرے اس کام سے کسی مسلمان کا بھلا ہوگا، صرف یہ گمان کر کے نیک کام کر دیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی مبارک انداز یہ تھا، روزانہ کچھ ٹوکریاں بناتے اور دریا کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. اللہ کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، لیکن دل میں یہ ہوا کرتا تھا کہ شاید اس سے کوئی آدمی، کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا، کسی کے کام آ جائیں گی. یہ ارشاد فرماتے ہیں کئی دن تک، ایک عرصے تک یہی معمول تھا. روزانہ ٹوکریاں بناتے اور دریا کے اندر چھوڑ دیتے، ایک طرف چلی جاتی. ایک دن فرمایا دیکھو تو صحیح جاتی کدھر ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں چلا، اس دن ٹوکریاں نہ ڈالی میں نے، اور میں نے چلنا شروع کر دیا. فرماتے کافی دور پہنچا تو دریا کے کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی ہے. میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، روزانہ اس دریا سے مجھے ٹوکریاں ملا کرتی تھی، 5 بچے ہیں میرے، اور شوہر جو ہے اس کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، یتیم بچے ہیں. ایک عرصے سے ٹوکریاں آ رہی تھی، بیچتی ہوں، ان سے گزارا کرتی ہوں، آج ٹوکریاں نہیں آئی اس لیے رو رہی ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا میری ٹوکریوں سے 5 یتیم بچے پل رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر کا سارا کھانے کا بندوبست خود کیا، اور ایک عرصے تک میں ان 5 یتیم بچوں کی کفالت کرتا. یہ ہے ہمارے اسلاف کا مبارک انداز. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی، یہ ہمارے اسلاف تھے، خدا کی قسم ایسی خیر خواہی. آپ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے، ترتوس شہر جاتے تو رستے میں ایک سرائے تھا، وہاں آپ آرام فرمایا کرتے تھے. ایک نوجوان آپ کے پاس آتا تھا اور آپ سے علم دین حاصل کرتا، اس کے بعد آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک بار جب آپ گئے تو اس سے ملاقات نہ ہوئی، وہ نہ آیا. تو آپ نے معلومات کی کہ بھئی کیا وجہ ہے، وہ نوجوان نہیں آیا. پہلے ہر سال، ہر مرتبہ، ہر سفر پر میرے پاس آیا کرتا تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے. کہنے لگے اس نے کسی سے قرض لیا تھا، وہ ادا نہ کر سکا، اس نے مقدمہ کر دیا، قاضی نے اس کو جیل میں بند کر دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ معاملہ ہے. جس بندے کا قرض دینا تھا اس نوجوان نے، اس کے پاس گئے، ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہارا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا جی اتنی رقم ہے. آپ نے نکالی. اللہ کریم نے بڑا عطا کیا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. گئے، ساری رقم اس کو ادا کی. فرمایا یہ تمہارے پیسے ہیں، صبح جا کے اس کی سفارش کرنا کہ میری رقم مجھے مل گئی ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے نوجوان کو. آپ نے حضرت سید عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے رقم ادا کی اسے، اور ارشاد فرمایا یہ نہیں بتانا رقم کس نے دی ہے، یہ نہیں بتانا رقم کس نے دی ہے. ارشاد فرماتے ہیں وہ صبح گیا، اس نوجوان کو آزاد کر دیا. اب آپ سفر کر کے دوسرے علاقے میں تشریف لے گئے. یہ نوجوان جب باہر آیا، اس نے پوچھا کہ بھئی وہ حضرت عبداللہ بن مبارک آئے، لوگوں نے کہا کہ آئے تھے آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور فلاں شہر میں چلے گئے ہیں. یہ وہیں پیچھے پہنچا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ نے ارشاد فرمایا بھی تم سے ملاقات نہیں ہوئی، کہاں تھے تم؟
پتہ ہے سب کچھ، لیکن انداز دیکھیے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کا. آپ نے فرمایا کہ بھئی تم کدھر تھے؟ اس نے کہا جی یہ معاملہ تھا میرا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا اور اس نے میرا قرض ادا کیا اور میں باہر آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا کوئی نیک بندہ آیا اور اس نے تمہارا یہ کام کر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی جب تک حیات رہے وہ نوجوان آپ کے پاس آتا رہا، لیکن کبھی اسے کسی نے نہیں بتایا، نہ آپ نے ذکر کیا کہ تیرا قرض میں نے ادا کیا تھا. جب آپ کا وصال مبارک ہوا پھر اس شخص نے بتایا کہ تمہارا قرض ادا کرنے والا وہ نیک بندہ کوئی اور نہیں، عبداللہ بن مبارک. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیم اسلام، یہ ہیں اسلام پر عمل کرنے والے، یہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا، تعلیمات کو اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو کر کے دکھایا، اور لوگ کیسے دین اسلام سے فیض یاب ہوئے. ایک طرف یہ انداز ہے، دوسری طرف ہم لوگ ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں؟ اگر ہم خیر خواہی کرنے والے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو خیر خواہی کرنے والا ہم کو ہی بننا چاہیے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز ان کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بھی مدنی پھول انشاءاللہ شامل کریں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی ذہن دے رہا ہے، یہی سوچ دے رہا ہے، یہی فکر دے رہا ہے. جی کے جملے کے ساتھ کہ دعوت اسلامی خیر خواہی، واہ، مدنی چینل خیر خواہی، امیر اہل سنت کی ذات خیر خواہی. اللہ آپ کو یہی ملے گا ان کے دامن. سبحان اللہ. شہزادہ امیر سنت کی بات ہوئی تو ان کا انداز بھی ماشاءاللہ خیر خواہی والا ہے. ایک اسلامی بھائی کو مجھے شہزادہ امیر سنت نے ایک بات کہنے کے لیے مجھے کہا، ادھر مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے میں بھی تھا، کچھ اور بڑے ذمہ داران بھی تھے. تو شہزادہ امیر سنت نے کہا کہ اس سے مجھے سلمان سے ایک بات کرنی ہے. یہ اس میں بھی خیر خواہی کا انداز ہے. اچھا، اب سارے اس کمرے سے جانا ہی تھا تو وہ اس ٹائم بھی باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میں ہاں جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے، انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا جو ہے واضح ہونا چاہیے. تو یعنی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی اور کیسے پیارے انداز سے پوائنٹ آؤٹ کی. حالانکہ اگر سب کے سامنے بھی بتاتے تو کوئی غلط بات یا کوئی بری بات یا کوئی غیر مناسب بات تھوڑی، مجھے تو اچھا ہی لگتا، یوں بھی فرمایا تو بھی اچھا لگا. شہزادہ امیر سنت کی آمد بھی ہوگی کبھی انشاءاللہ، سلسلے میں تشریف لائیں گے، ان کے مدنی پھول ہم سنیں گے. یہ خیر خواہی والا انداز ہر معاملے میں، غلطی بتانے میں بھی خیر خواہی کا انداز جو ہے ہونا چاہیے. اس کی برکتیں بھی ملیں گی. کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں. ہم لوگ تو سحری کر کے بیٹھے ہیں، یوسف سلیم بھائی نے سحری کرنی ہے، آپ دسترخوان لگ چکا ہے، وہاں تشریف لے جائیے، سحری کر کے دوبارہ ہمارے پاس آ جائیے. تب تک ہم امام صاحب سے کچھ نعتیں سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالیں شامل کریں گے، ظاہر سی بات ہے، وہی جو فرمائشیں ہوں گی انہی کی پوری کی جائیں گی، فرمائشیں جو ہوں گی. جی میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہار رمضان تو بہت ہی اچھا ہے. اشفاق بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. نعت سنا دیجیے. مرحبا. آپ کی کال مدینہ مدینہ. کل یہ کلام بڑا مفصل طریقے سے پڑھا گیا، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی فتح حسین اتاری بارآباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بہار رمضان سلسلہ اب کا جاری ہے، بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے الحمدللہ. سلمان بھائی نعت سنیے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اللہ اللہ. جی میرے کو ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی، آپ کی نسبت اے نائنائے حسین. سبحان اللہ. مرحبا. جی محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل اس وقت بہار رمضان کا جو موضوع خیر خواہی ہے، کیا زبردست مدنی پھول اس میں پیش کیے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک خیر خواہی ہے، مسلمان کو سمجھانا، مسلمان کو راہ راست پر لانا، غیر مسلموں کے اسلام کی دعوت پیش کرنا اور الحمدللہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کرنا. یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا مدنی چینل میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکات ملالیہ، یہ جو اس وقت خیر خواہی فرما رہے ہیں، اگر کوئی غور کرے تو ان خیر خواہوں کی اگر صحبت میں ان کی برکتوں سے مالا مال ہونا شروع کر دیں تو ہر جگہ پر الحمدللہ خیر اور بھلائی واقعی ہی پھیل
پھیلنا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. مرحبا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سبحان اللہ. سمجھاؤ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. اور یہ جو حدیث پاک ہم نے بیان کی الدین النصیحہ، اس کے تحت شارحین نے یہ لکھا کہ مسلمان کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی خیر خواہی ہے، اور یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. جی میرا نام کامران ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے فرمائش کرنی تھی آقا آ جائیے. مرحبا. میں انڈیا کے شہر بنارس سے عرض کر رہا ہوں. یاد اتاری. سلمان بھائی کا پروگرام ماشاءاللہ بہار رمضان اپنی برکتیں بہاریں لٹا رہا ہے ماشاءاللہ. سلمان بھائی کو بالخصوص ہمارا سلام، اور آپ کا انداز، آپ کا طریقہ بات کرنے کا مدینہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. برائے کرم سلمان بھائی، ایک نعت پاک کی فرمائش کرنی ہے اس طرز پہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. مرحبا. جی میں حماد یوسف باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ ہمیں دعوت اسلامی کے اس فرمان سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ مجھے اپنے اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کے لیے. مدینہ منورہ سے آصف. الحمدللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بہار رمضان، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آپ کو. رمضان کی بہار مدینہ پاک میں آپ کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. الحمدللہ عز و جل مدینہ پاک میں حاضر ہیں. اس مقامات کی بھی زیارت ہوتی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. جتنے بلیغین بیٹھے ہیں تمام کو بار بار، اور ناظرین جو بیٹھے ہیں تمام عاشقان رسول کو بار بار ادب حاضری نصیب ہو. میری بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے. مرشدی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے، یہ بھی دعا فرما دیں. آمین آمین. بہت شکریہ آصف بھائی، مدینہ پاک میں آپ نے یاد کیا. اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. مرحبا. جی میرا نام محمد فیضان دلا اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بہار رمضان سلسلہ بہت اچھا ہے. مجھے اسد بھائی کی آواز میں یہ نعت سنا دیں. بہر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سبحان اللہ. یہ تو کلام آپ نے سنایا ہے اور بہت پیارا سنایا ہے. مرحبا، ماشاءاللہ کیا خوب سنایا ہے. میسج ہے جی ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی فرمائیں اور ہمیں بھی نعت شریف سنا دیں. اللہ 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 آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ضرور انشاءاللہ. گھڑی بھی ہے، امام صاحب بھی ہیں، مائک بھی ہے، یہ ہیں اور آپ بھی ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی ہیں. کلام شامل کرتے ہیں ابھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میں اپنے مدینہ چل کے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی ایک معذرت بھی کر لوں. جی فرمائشیں کافی ہوتی ہیں لیکن میں اپنا ایک ذوق ہے. اچھا بعض وقت فرمائشیں بھی ایسی کمال کی ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے یہ بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں. اچھا ایک شعر پڑھیں تو وہ ایک لطف، ایک کیفیت، وہ ذوق نہیں بنتا. تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ایک کلام پڑھا جائے اور اس کو اچھے انداز کے ساتھ پڑھا جائے. تو پڑھ لیں حضور، نو پرابلم. مرحبا. جی ایک کلام کی فرمائش کافی دنوں سے ہو رہی ہے، اس کے استغاثہ ہے ماشاء اللہ. عدنان میں بھی اس کی بڑی فرمائش کر رہے ہیں. جی بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. چاندنی رات ہے
پچھلا بہر چاندنی رات ہے، اور پچھلا بہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرات المنتہا عرش باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آخری وقت ہے کہ بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے کہ بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ
کس پر یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ کا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے کہاں ہو یا رسول اللہ، کہاں ہو یا رسول اللہ. یہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اس کے بھی کچھ اشعار ہو جائے. کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں ہو قدموں پہ قربان جاؤں یا رسول اللہ لپٹ قدموں پہ قربان جاؤں قربان جاؤں یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ بچھوڑے
چھوڑے دے میں صد میں روز چلا یا رسول اللہ کرا دن رات میں بس تیری گندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے لالیاں لنگ مانگی تیری دید نو حسرتانے بڑیاں میرے دونوں خواب میں میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا میرے آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ کہاں ہو یا اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور حضور کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں جینا اور دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی یاد کا ذوق اور شوق یہ بھی یہاں سے ملتا ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات سے یہ نصیب ہوتا ہے، ان کے دامن کرم سے اس کی برکتیں اور بہاریں نصیب ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ آج ہم موضوع لے کر بیٹھے خیر خواہی سب کے ساتھ، تو یہ بھی ایک بڑا پیارا موضوع ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی بہار ہے کہ جس کو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے کم وقت کے اندر اور وہ بھی مجھ جیسا کم علم آدمی اپنے الفاظ میں بیان کر سکے۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا خیر خواہی اور بھلائی کا پیغام لانے والے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی تعلیمات، ہر شے خیر پر مبنی ہے۔ سلمان بھائی، خیر خواہی کے زمرے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی تلاش نہ کی جائے، اور اگر کسی عیب پر اطلاع ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے اور اس کی درستگی کی تدبیر کی جائے، احسن انداز میں اس کی اصلاح کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، جب انسان اپنے چہرے کے داغ دھبے وغیرہ پر مطلع ہونا چاہتا ہے تو وہ آئینہ اپنے سامنے کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے بندہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے چہرے پر کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آئینہ دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تناظر میں اور اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، والمؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اب یہ بھائی ہونے کا کیا تقاضا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یکف علیہ ضیعتہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کی ہلاکت کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، وَيَحُوتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم مرآت اخیہ،
تم میں سے ہر شخص اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے. فَإِن رَآ بِهِ أَذًا، اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی میں کوئی برائی دیکھتا ہے فَلْيُمِتْ عَنْهُ، تو اس برائی کو اس سے دور کرتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے عیبوں کی تلاش میں رہے، اس کی ٹو میں رہے، حالانکہ قرآن پاک میں صاف ممانعت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب تلاش نہ کرو، ٹو میں نہ پڑو. اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب ظاہر فرماتا ہے، عیاں فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ظاہر فرما دے وہ اپنے مکان میں اپنے کمرے میں بند ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اور یہ قانون قدرت ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے اپنے مسلمان کی عزت پر دست درازی کرے گا، اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، قدرت اس کو ذلیل کرے گی. تو اصلاح یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کے عیوب پر مطلع ہوئے ہیں اس سے چھپائیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. لیکن یہ بھی ذہن ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان اچھے انداز میں میری اصلاح کر رہا ہے، میرے عیب پر مجھے مطلع کر رہا ہے، تو میں اس کا ممنون ہوں، میں اس کا مشکور ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کی بات کو اگر کنکلوڈ کریں تو یوں بنے گا، یعنی عیب کو خامی ہے تو وہ اچھے طریقے سے بتا دے، اس کا ڈھنڈورا لوگوں میں نہ پیٹے، اس کا چرچا نہ کرے تاکہ اس کی عزت پہ حرف نہ آئے. کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے مسلمان کی بھلائی چاہتے ہیں، تو بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی عزت پر حرف نہ آئے اور اس کی وہ برائی اس سے دور ہو جائے. اگر کوئی شخص ہمیں ہماری برائی پر مطلع کرے احسن انداز میں تو اسے اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب المدینہ کراچی، جی سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر خیر ہوا، ان کی کیفیت کیا تھی؟ مرقات المفاتیح میں ان کا فرمان ذکر کیا گیا. فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے، رحم اللہ امرأن اہدا الیہ بعیوب نفسی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو میرے عیبوں پر مجھے مطلع کرے. اور عیب چھپانے کی فضیلت کیا ہے؟ مشکات شریف کی روایت ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رعا عورتن، جو کسی کا خفیہ عیب دیکھے، ثم من رعا عورتن، جو کسی کا خفیہ عیب دیکھے، فسترہا، تو اس خفیہ عیب کو چھپا دے، اس کی پردہ پوشی کرے، کانا کمن احیا موعودتن، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ درگور بچی کو زندہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. موضوع ہماری جانب سے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران جی ہاں جگہ کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ الامر فوق العدد. تو میں جہاں آپ کا جو منصب ہے وہی رہے گا، چاہے وہیں بھی بیٹھیں بھائی، نہ کرسیاں بدلی. نگران شورا بھی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. اور موضوع حضور ہمارا آج تھا خیر خواہی، سب کے لیے اس پر ہمارے مبلغین خیر خواہی سے مراد جی کسی کا بھلا چاہنا، کسی کے ساتھ الدین النصیحہ. جی الدین النصیحہ. تو ایک بات اس میں یہ بھی آئی کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ معاشرے کے بگاڑ کے سلوشن کے لیے 1 پوائنٹ سلوشن ہے. یعنی جو بندہ اس کو ذہن بنا لے کہ مجھے یہ ذہن بنا لے کہ مجھے ہر ایک کا بھلا چاہنا ہے، تو وہ نہ چوری کرے گا، نہ ڈاکہ ڈالے گا، نہ منشیات بیچے گا، نہ شراب کا کاروبار کرے گا، نہ جوا کھیلے گا، نہ کوئی ڈاکہ زنی کرے گا، نہ کسی کا عیب کھولے گا، نہ کسی کی عزت جو ہے وہ اچھالے گا. یعنی یہ ایک ایسا پیارا دین اسلام کا جو ہے وہ ایک حکم ہے اور ایک امر ہے اور ایک بات ہے کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی جامعیت کو کما حقہ بیان بھی نہیں کیا. مجھے اس حدیث پاک سے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے تحت جو شرح لکھی ہے الدین النصیحہ، یعنی وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر بیعت کی. جی اس کی شرح بیان ہوئی ہے؟ ہو گئی جی. وہ گھوڑے والی؟ ہاں جی وہ بھی بیان ہو گئی نا، ہمیں ریپیٹ نہ ہو جاتے. یہ جو شرح ہے یہ بہت خوبصورت ہے. ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کہ 800 تک وہ لے گئے نا. جی حضور 800 تک وہ لے گئے، 300 سے. 300 سے، اور دام اوپر کر کے انہوں نے چیز خریدی. اور اس عمل کا جو انہوں نے جواب دیا، اس میں 2 باتیں تھی جی. ایک تو وہ بات جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے جی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے جی، کہ میں اس بیت پر خیر خواہی کر رہے تھے. اس بات پر بیعت کی ہے، اس بات پر بیعت کی کہ میں خیر خواہی کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں. جی یہ جو ہے نا میں اس پر عمل کر رہا ہوں، یہ ہے سیرت صحابہ. اللہ
صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت ہے نا وہ کمٹمنٹ والی ہے. انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم یہ کریں گے. انہوں نے کمٹمنٹ کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ ہم آپ پر جان دیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جو سیرت صحابہ میں جو کمٹمنٹ ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے, جو انہوں نے بیعت کی, جو عہد و پیمان کیے, اور جو یقین دہانی ہے وہ جو صحابہ کرام کی سیرت میں, کہ ہم وہ نہیں جو ہم آپ کو کہہ دیں گے, ہے نا, اللہ اللہ اللہ, ہم آپ کو چھوڑ کے ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, پیٹ نہیں پھیریں گے. ہاں, اور ایک وہ وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب رائے لینی شروع کی تو پھر ایک صحابی اٹھتے, شاید وہ مہاجرین سے تھے یا انصار سے تھے, ایک مہاجرین نہیں انصار سے تھے غالباً. انہوں نے کہا کہ سرکار ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ انصار سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو پھر وہ انصار کے نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان و مال قربان کرنے کی, پہلے مہاجر صحابہ کرام انہوں نے, وہ تو مہاجرین تھے مگر جو وہاں تھے ان میں سے کوئی کہے نا, دیکھیں یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انداز تھا کہ جو یہاں کے تھے وہ تو کچھ کہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آپ کی ایک مدبر اعظم ہے, ایک غور و تفکر ہے, اس میں بھی ایک غور طلب چیز ہے, وہ ہے صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو پہچاننا, کہ بغیر کہے اس بات کا اندازہ لگا لینا کہ آقا چاہتے کیا, سبحان اللہ. یہ جو تعلق مصطفیٰ ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کا, اس کی آج بہت ضرورت ہے. کیسے قائم کریں؟ یہ دعوت اسلامی کرے گی انشاءاللہ. کیسے کرے گی دعوت اسلامی؟ دعوت اسلامی ایسے کرے گی کہ سیرت صحابہ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عام کیا جائے. یہی وہ باتیں ہیں جب کوئی عاشق رسول عاشق صحابہ سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی سرکار کے ارشادات پر عمل کرنے کا ایک جذبہ اٹھتا ہے. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف.